اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علی مخدومتنا الانسان معصوم والقرآن بلقیس حجرت و تقدیس الجلال والعاصیت و تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام الآئمہ ام المعصومین ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید وفرقان الحمید وحسن الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین حق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات باجماعت تلاوت فرما دیجیے۔ خداوند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس دلیس سے خالی نہ چلے۔ مولا بانیان مجلس سید زادے کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مولا جتنے بھی حاضرین ہیں ذاکرین ہیں ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا مانگنا چاہتا ہوں، مل کے دل سے آمین کہیے گا۔ میرا خالق میرا مالک، تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ کرے جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر لے۔ شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث سے دو جہاں کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بعد الظہور مالک کا دیدار نصیب فرمائے، بعد از دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ، سہارا درود کرو، بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے جی بات شروع کی؟ بالکل مختصر سی حاضری، وقت ہے ہی نہیں، حیثیت میری بانی کی ہے۔ بھائی جان کا حکم کی تعمیل کرنے کے لیے میں حاضری خدمت ہو چکا ہوں۔ مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں، بات شروع ہو گئی ہے، توجہ ہے سرکار؟ تمام فرقے اللہ کو واحد مانتے ہیں، اللہ کو احد مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ہمارا فرقہ، ہمارا عقیدہ نہ کسی سے ڈھپا ہے نہ کسی سے چھپا ہے۔ شاہد صاحب اس کی آواز ٹھیک کیجیے گا مہربانی کیجیے، میری تھوڑی سانس کھینچ رہا۔ یہ نہ تو کسی سے ڈھپا ہے نہ کسی سے چھپا ہے۔ ہم بھی اللہ کو واحد مانتے ہیں، احد مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، سجدہ ہم اللہ کو دیتے ہیں۔ بعد از خدا تعظیم ہم رسول کی کرتے ہیں، درود ہم رسول پہ پڑھتے ہیں۔ بعد از رسول مودت آل محمد سے رکھتے ہیں۔ توجہ ایسے کا مودت آل محمد سے رکھتے ہیں، رزق آل محمد سے مانگتے ہیں، اولاد آل محمد سے مانگتے ہیں، زندگیاں آل محمد سے مانگتے ہیں۔ بعد از آل محمد پیار صحابہ سے کرتے ہیں، محبت ہم صحابہ سے کرتے ہیں۔ اتحاد بین المسلمین کی یہ چار چہرے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ سے ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ سے ہے۔
اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا یا میری سمجھانے میں تھوڑی قلت ہو گئی ہے، میں جلدی نہیں کر رہا، میں مودت اور محبت میں فرق بتا دیتا ہوں۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے۔ مچھلی پانی کے بنا رہ ہی نہیں سکتی، اس لیے معصوم نے فرمایا میری آل سے محبت نہیں، مودت رکھو۔ مجلس کل سے شروع ہے، رات کا صرف وقفہ ہوا ہے، پھر شروع ہے۔ تھکاوٹ آپ کے چہروں سے نظر آ رہی ہے، لیکن میں گھر کا فرد ہوں اور میں لمبا نہیں ہونا چاہتا۔ توجہ ہے سرکار؟ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ سے ہے۔ یہ چار چہرے ہیں، بابا جی توجہ کیجئے گا، چار چہرے ہیں، چاروں کے چاروں چہرے میں ایک چہرے میں دکھاتا ہوں۔ عبادت اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھے، پشت پہ آل محمد تھے، پیچھے صحابہ تھے۔ جس کی عبادت کرنی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے، جس کی تعظیم کرنی ہے وہ سجدے میں ہے، جن سے مودت رکھنی ہے وہ پشت پہ ہے، جن سے محبت کرنی ہے وہ پیچھے ہیں۔ وہی صحابیوں پہ نہیں آتی، نبی پہ آتی ہے۔ نبی جانتے تھے کہ میری پشت پہ حسین بیٹھے ہیں، توجہ، نبی جانتے تھے۔ تو جتنے بیٹھے ہو بتھیرے ہو، میرا عقیدہ ہے کہ بندہ ایک بیٹھا ہو بے شک، لیکن اس کے سینے میں علی ہو، دل نہ ہو، کیونکہ دل میں اور بھی محبتیں آ جاتی ہیں، سینے میں علی رکھنا چاہیے۔ توجہ رکھنا، عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ سے ہے۔ وہی نبیوں پہ آتی ہے، صحابیوں پہ نہیں آتی۔ نبی جانتے تھے کہ میری پشت پہ حسین بیٹھے ہیں، صحابی نہیں جانتے تھے۔ صحابی سر اٹھاتے تھے، حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کرتے تھے۔ تھوڑا بولو اگر ہاتھ کو حرکت دے سکتے۔ صحابی سر اٹھاتے تھے، حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کرتے تھے۔ سر اٹھاتے تھے، حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کرتے تھے۔ صبح چلے جائے اگلے دن کی میں یہی جملہ کہتا جاؤں، خدا کی قسم میرا ساتھ دو جملے کہہ کے ممبر چھوڑا ہوں۔ صحابی سر اٹھاتے تھے، حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کرتے تھے۔ صحابی سر اٹھاتے تھے، حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کرتے تھے۔ صحابی انتظار میں تھے، نبی سر اٹھائیں تو ہم اٹھائیں۔ نبی انتظار میں تھے، وہی آئے تو میں سر اٹھاؤں، وہی انتظار میں تھی۔ جبریل لے جائے تو میں جاؤں، جبریل انتظار میں تھا۔ خدا بھیجے تو میں جاؤں، خدا انتظار میں تھا۔ حسین اٹھے، بسم اللہ، الیکشن رن لاؤ، سارے ہو تچے کرو حیدری۔ صحابی انتظار میں تھے، نبی اٹھائیں تو ہم اٹھائیں۔ نبی انتظار میں تھے، حسین، توجہ، وہی آئے تو میں سر اٹھاؤں، وہی انتظار میں تھی۔ جبریل لے جائے، جبریل انتظار میں تھا، خدا بھیجے، خدا انتظار میں تھا، حسین اٹھے۔ توجہ ہے، حسین اٹھے۔ جن بندوں نے زبان کو حرکت نے دی، میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، یہ میرا وہی نبی ہے جو اپنے حجرے میں آدھی رات کو اٹھتا ہے اور جبریل آ کے کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا یا ایھا المزمل قم من اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے محمد اٹھا کر، لیکن کم اٹھا کر، اپنی عبادت کو گھٹا۔ تو میرا محبوب ہے، میں تیرا عاشق ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اپنی عبادت کو گھٹا، اپنی عبادت کو گھٹا۔ حجرے میں نبی سے کہہ رہا ہے اپنی عبادت کو گھٹا۔ حسین آ کے بیٹھے، کہتا ہے عبادت بڑھا، عبادت بڑھا۔ پہلے کہہ رہا ہے عبادت گھٹا، حسین آ کے بیٹھے، اب عبادت بڑھا۔ حسین وجود سمیت، حسین وجود سمیت نبی کی پشت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ بابا جی یہاں جملہ ایک کہا جاتا ہے کہ حسین کھیلتے کھیلتے، قبر اپنی ہے، عقیدہ بھی اپنا ہے۔ امام بچپن میں بھی امام ہوتا، امام کے ہاں کھیل نہیں ہوتا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ نبی سجدے میں تھے، پیچھے صحابی بھی سجدے میں تھے۔
اور حسین گردنوں پہ قدم رکھتے ہوئے صفوں کو چھلانگتے ہوئے نبی کی پشت پہ آ کے بیٹھے. میں نہیں مانتا جس کے گردن پہ یا جس کے سر پہ حسین کا قدم آ جائے وہ رضی اللہ نہیں، وہ علیہ السلام ہو جائے گا. تھوڑے وقت میں اتنا ہی پڑھ سکتا ہوں، توجہ ہے سکا. وہ رضی اللہ نہیں ہوگا، وہ علیہ السلام ہو جائے گا. حسین آئے اور بیٹھ گئے. میں نہیں جانتا کیسے آئے، بس آئے اور بیٹھ گئے. جملہ میں کہنے لگا ہوں، توجہ. آئے اور بیٹھ گئے. آج بندے کہتے ہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی روایت، چھوٹی چھوڑو، جھوٹی سے جھوٹی روایت یا جھوٹے سے جھوٹا مورخ لکھ نہیں سکا کہ نبی نے وہ نماز پھر پڑھی ہو جس نماز میں آ کے حسین پشت پہ بیٹھے تھے. نبی نے وہ نماز پھر نہیں پڑھی. نبی کی نماز وہ ہو گئی، نبی نے وہ نماز پھر نہیں پڑھی. آج بندے کہتے ہیں ہماری مسجد کے آگے سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے، ہماری مسجد کے آگے سے حسین کے ماتمی. بندہ وہی بولے گا جس کا بولنا حسین کو اچھا لگتا ہے. بندہ وہ زبان میں کاٹ کے کتوں کو ڈال دے جو چونکوں میں بولے، حسین کے ذکر میں نہ بولے. آج بندے کہتے ہیں ہماری مسجد کے آگے سے حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے نہ گزرے. ان کی آوازیں بلند ہوتی ہے، ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہے. ان کی نمازیں بلند ہوتی ہے، ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہے. یہ بات دلیل نہ بن جائے. اگر نبی کی نماز میں حسین آئے، نبی کی نماز ہو جاتی ہے. تیری نماز میں حسین کا ذکر آئے، تیری نماز ٹوٹ جاتی ہے. کہیں یہ بات دلیل نہ بن جائے کہ نبی کی نماز اور ہے، تیری نماز اور. کہیں یہ بات دلیل نہ بنے. نبی کی نماز اور ہے، عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ سے. عبادت کس کی ہے؟ کس کی ہے سرکار؟ جتنے تسی کالے بیٹھے ہو اتنا میں کالا کوئی نہیں. عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. ایک شخص امیر المومنین کے پاس ہے، آگے کہتا ہے یا علی آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں بندہ نہیں عقیدہ ویکھاں گا. میں آپ کو تکانے نہیں آیا. دو جملے میں آخری جملہ فضائل کا کروں. عبادت، آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. بادشاہ علی کہتے ہیں کوئی شک ہے؟ کہتا شک نہیں ہے لیکن عبادت تو اللہ کی ہوتی. اس نے کہا سرکار عبادت اللہ کی ہے تو آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت کیسے ہے؟ امیر فرماتے تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں پوچھنا یہ آئے ہوں کہ عبادت آپ کی ہے یا اللہ کی ہے؟ عبادت آپ کی ہے یا اللہ؟ بندہ گونگا ہے تو بے شک نہ بولے. عبادت آپ کی ہے یا اللہ کی؟ امیر فرماتے چہرہ اگر میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ کی عبادت. علی کبھی نہ چھوڑنا. نو کمپرومائز ولایت علی ابن ابی طالب. کبھی علی کے بغیر سانس بھی نہ لینا. اتنا ہی پڑھنا تھا جتنا میں پڑھ چکا. توجہ ہے سکا. ایک سانس بھی علی کے بغیر نہ لینا. نو کمپرومائز ولایت علی ابن ابی طالب. فقیر کی دھرتی، فقیر کی نگری، سانس بھی علی کے بغیر کبھی نہ لینا. چار چیزیں اپنا سکتے ہو، شیعہ رہو ورنہ کی اور مذہب ڈھونڈو. پیغام، نصیحت، وصیت. ہر بات جتنے لمحے میں نے کی ہے ہر بات بھول جانا. سیدہ گھر اپنے کھڑا، چار باتیں کبھی نہ بھولنا. ولایت امیر نہ چھوڑنا، عزاداری شبیر نہ چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا. علی ولی اللہ پہ کوئی سمجھوتا نہ کرتا. اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین کی 4 سال کی بیٹی تماچے کھاتی رہی. طبیعت نہ میری تھی نہ آپ کی ہے تو میں جتنا پڑھ سکتا تھا فضائل میں پڑھ چکا ہوں. 2 سطریں قابل عزت، قابل احترام. مصائب کا بہت خوبصورت نام مصور غم. بابا جی تشریف فرمائیں. میں ان کی موجودگی میں 2 سطریں مصائب کی کہہ کے ممبر بابا جی کو حال دیا. توجہ.
4 साल की हुसैन की बेटी, बंदा अमीर है तो अमीर बैठा रहे बाबा जी, बेटी नबी की थी मुसलमानों ने मारा, बेटी हुसैन की थी मुसलमानों ने मारा। मैं फ़ज़ाइल में तुम्हारे नारे सुनने नहीं आया, वो खुदा की कसम एक बीबी भी आई होती है जिसका पहलू में हाथ होता है, हाथ में रुमाल होता है, तेरे इंतज़ार में खड़ी होती है, तेरी आंख से आंसू निकले, मैं हुसैन के मरहम के लिए लेके चल। हाय बुलंद किया करो, जब कोई हाय करके रोता है ना, एक 4 साल की बच्ची है जिसके कानों से आज भी खून बह रहा है, वो अपनी फूफियों से रो के पूछती है, फूफी अम्माए जो हाय करके रोता है हमारा लगता क्या? चेहरे ना छुपाया करो। मैं सतरे तभी कहूँगा अगर तुम मजाज बनाओगे तो। फ़ज़ाइल मैंने पढ़ लिया, तवज्जो है। एक जुमला है खुदा की कसम यहाँ पे दर्द, वो जुमला मैं कहूँगा लेकिन आप तैयारी करो। चेहरे ना छुपाया करो रोते वक़्त। 11 मुहर्रम बाबा जी मैं गाड़ी में रवायत पढ़ चुका हूँ, इमाम सज्जाद मजलिस पढ़े थे, सामने शख्स बैठा है और वो हाथ में रुमाल लेके कपड़ा लेके अपने चेहरे पर रखा हो और रो रहा है। इमाम ने मिंबर छोड़ा, इसके सामने गए, इसके चेहरे से कपड़े को खींचा, इसकी आंखों में आंसू थे। इमाम को देख के कहता है, ज़हरा का लाल मैं आप ही को रो रहा हूँ। इमाम फरमाते फिर ऐसे क्यों रो रहा है? उसने कहा सरकार फिर कैसे रो? इमाम फरमाते ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती। आवाज़ें बुलंद करके रोया करो, ये ना हो तो अमीर हो के बैठा हो तेरे कांधे के साथ सज्जाद खून रोता। बेटी नबी की थी मुसलमानों ने मारा, बेटी हुसैन की थी मुसलमानों ने मारा। पत्थर का दिल है तो बेशक हाय ना कर, बेटी नबी की थी मुसलमान रोने नहीं देते थे, बेटी हुसैन की थी मुसलमान रोने नहीं देते थे। एक रवायत है और मैं मिंबर छोड़ा, करबला से ये काफिला चला। एक जुमला कह दूं, खैमों को सरकार आग लगी, ये 9 लाख नाच रहा है। एक बगैरत बड़ा ही खुश है, उमर बिन साद ने से पास बुलाया, कहते तू खुश क्यों है? कहता मैं यजीद से इनाम लूंगा। अमीर होके ना बैठी, मैं सैयदा हाथ बंदी बैठा, अमीर होके ना बैठी, तेरा पत्थर का सीने में दिल नहीं है अगर तू हाय ना कर। कहता तू खुश क्यों है? कहता मैं इनाम लूंगा जाके यजीद से। कहता तूने किया क्या है? किसी को नेज़ा मारा है, किसी को तीर मारा है, किसी को तलवार मारी है, किसी खैमे को आग लगाई है, किसी के लाशे पे घोड़ा भगाया है, किसी बीबी की चादर लूटी। ये मायूस होके खड़ा हुआ, शिमर पास आके कहता तू मायूस ना हो, तू हमारी फौज का सिपाही है। ये पकड़ नेज़ा, वो सामने अली की बेटी का ऊँट है। करबला से लेके शाम तक अली की बेटी रस्ते में सोए ना। और मुझे माफ करना खुदा की कसम, जब भी बीबी की आंख लगने लगती, जख्मी कानों पे बीबी हाथ रखती, सकीना रो के कहती फूफी अम्मा सोना ना, ये जालिम बड़े कमीने हैं, इन्होंने मेरे कानों समेत दूर उतार ली। करबला से काफिला चलने लगा। जुमला एक सुन लो, मैं मिंबर भाई के वाले को। काफिला चलने लगा, किताब में कहती है इशा की नमाज के बाद इन्होंने काफिला चलाया। अब तेरे सीने में पत्थर नहीं है, मैं जुमला कहने लगा, मुझे माफ करना मसाइब है इस सख्त, मसाइब सख्त ना होता सज्जाद कफन में खून ना रोता। इन्होंने वो ऊंट मंगवाए जिन पे पहले सवारी नहीं की गई थी, बिन पलान ऊंटों पे अली की बहू बेटियों को सवार किया गया। पता नहीं किस सोच में बैठा मैं कौन सा जुमला कहूंगा, तो हाय बुलंद कहेगा। बिन पलान ऊंटों पे अली की बहू बेटियों को सवार किया गया। ये वही बीबियां हैं जिन्होंने सवाए कुरान के उठाया कुछ नहीं था, जिनके कद से उनके सके भाई भी वाकिफ नहीं थे। बहू बेटियां अली की ऊंटों पे आई। किताब कहती है इशा की नमाज के बाद ये काफिला चलाने लगे। करबला से लेके कूफा तक 90 किलोमीटर का सफर है। मैं नहीं जानता, अगर तेरा दिल है तो मैं कह दूंगा जुमला, खुदा की कसम इन्होंने ऊँटों को भगाना शुरू किया। किताब कहती है फजर की अजान कूफे में हो रही थी,
پہلا اونٹ کوفے پہنچ چکا تھا۔ اگر اب پتھر کا دل ہے تو ہائے بے شک نہ کری، خدا کی قسم یہ گھوڑوں پہ سوار تھے، ان کے ہاتھ میں تازیانے تھے، یہ اونٹوں کو بھگانے کے لیے اونٹ کو تازیانہ مارتے، بچے ماؤں کے ساتھ یوں لپٹے ہوئے، بچوں کے ہاتھ میں تازیانے بجتے، بچوں کے ہاتھ چھوٹ جاتے، ماں رو کے کہتی اکبر کا صدقہ، قاسم کا صدقہ، تازیانے بجتے رہے، بچے گرتے رہے، ایک تازیانہ بجا، عالیہ نے رو کے کہا سجاد قافلہ روک۔ سجاد ماں کے پاس آئے، اماں کے سامنے آ کے سجاد نے رو کے کہا اماں قافلہ کیوں روکا ہے؟ بی بی نے رو کے کہا سجاد تیری بہن سکینہ گر گئی ہے۔ سجاد شمر کے پاس آئے، آ کے کہتے میں قافلہ نہیں چلاؤں گا، میری بہن گر گئی ہے۔ سجاد کو شمر کہتا ہے تو نہ لینے جا، میں لینے جاتا ہوں۔ یہ بغیرت گھوڑے پہ سوار تھا، اس نے وہ تازیانہ نکالا جس پہ لوہے کی میخیں لگی تھی۔ یہ بغیرت وہاں پہنچا جہاں سکینہ بیٹھی تھی۔ سکینہ نے آتے ہوئے شمر کو دیکھا، دونوں ہاتھ زخمی رخساروں پہ رکھ کے بی بی نے رو کے کہا وہ تازیانہ نہ مار، میں چلتی ہوں۔ یہ کتے کا بچہ کہتا میرے گھوڑے کے آگے دوڑ۔ بی بی کبھی گرتی کبھی اٹھتی، رو رو کے کہتی رہی چچا غازی مجھے بچا لے، او یہ ظالم مجھے تازیانہ